ترکی کی خوبصورت صبح تھی۔ استنبول کی سڑکیں ہلکی دھوپ میں نہا رہی تھیں۔ الہان اپنی گاڑی لے کر ابرو کے گھر کے باہر پہنچا۔ چند لمحوں بعد ابرو ہلکے نیلے رنگ کے سوٹ میں باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا پرس تھا اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی۔ الہان نے مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بولا، چلو محترمہ، آج تمہاری شادی کی شاپنگ ہے۔ آج تو کم از کم مجھ پر غصہ نہ کرنا۔ ابرو نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا، زیادہ باتیں نہ کرو اور گاڑی چلاؤ، ورنہ میں ابھی واپس چلی جاؤں گی۔ الہان ہنس پڑا، دیکھا، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا اور تم مجھے ڈرانا شروع ہو گئی ہو۔ ابرو نے مصنوعی غصے سے کہا، تم خوش رہو گے یا نہیں؟ الہان نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اچھا بابا، خاموش۔ مگر چند سیکنڈ بعد پھر بولا، ویسے نکاح کے بعد بھی تم اتنا ہی غصہ کرو گی؟ ابرو نے فوراً جواب دیا، اس سے بھی زیادہ۔ الہان بے اختیار ہنسنے لگا۔ دونوں ایک بڑے شاپنگ مال پہنچے۔ وہاں انہوں نے نکاح کے کپڑے، انگوٹھیاں، جوتے اور باقی ضروری چیزیں دیکھنا شروع کیں۔ جب بھی ابرو کسی چیز کو پسند کرتی، الہان بغیر کچھ کہے وہی خرید لیتا۔ ابرو نے حیرانی سے پوچھا، تم ہر چیز فوراً کیوں خرید لیتے ہو؟ الہان نے محبت سے جواب دیا، کیونکہ مجھے تمہارے چہرے کی خوشی سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسری طرف عارف اور لیلی اپنے فلیٹ میں تھے۔ عارف ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا، جبکہ لیلی باورچی خانے سے چائے لے کر آ رہی تھی کہ اچانک اسے زور کا چکر آیا۔ اس کے ہاتھ سے کپ تقریباً گرنے والا تھا، مگر عارف نے فوراً اٹھ کر اسے سنبھال لیا۔ وہ گھبرا کر بولا، لیلی، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ لیلی نے پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، اچانک چکر آ گیا۔ عارف نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ فوراً اسے قریبی کلینک لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا، چند ضروری ٹیسٹ کیے اور پھر مسکراتے ہوئے دونوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ عارف بے چینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، آپ دونوں والدین بننے والے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے، جیسے انہیں یقین ہی نہ آیا ہو۔ پھر لیلا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ عارف کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیلا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور محبت سے بولا، یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت خبر ہے۔ لیلا مسکرا دی، مجھے بھی ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ عارف نے خوشی سے کہا، آج ہی یہ خوشخبری زیان، آئلہ، الہان اور ابرو کو بتاؤں گا۔ وہ سب بھی یہ خبر سن کر بہت خوش ہوں گے۔ دونوں کلینک سے باہر نکلے تو ان کے دل خوشی اور شکر سے بھرے ہوئے تھے۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ نے ان کی زندگی میں ایک نئی اور بہت خوبصورت خوشی شامل کر دی ہے۔ شاہ حویلی میں شام کا وقت تھا۔ آئلہ دوائی کھا کر اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، جبکہ زیان نہانے کے لیے واش روم میں گیا ہوا تھا۔ اچانک زیان کا موبائل بجنے لگا۔ آئلہ نے اسکرین کی طرف دیکھا تو ویڈیو کال عارف کی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف عارف اور لیلا دونوں خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ آئلہ نے ہاتھ ہلا کر کہا، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دونوں؟ لیلا ہنس کر بولی، وعلیکم السلام، ہم بالکل ٹھیک ہیں، پہلے آپ بتائیں، اب طبیعت کیسی ہے؟ آئلہ نے مسکرا کر جواب دیا، الحمدللہ، پہلے سے کافی بہتر ہوں۔ زیان نے تو مجھے ننھا بچہ بنا دیا ہے، ہر وقت دوائی، آرام اور احتیاط، کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرنے دیتے۔ عارف ہنس پڑا، باس ایسے ہی ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ آئلہ نے شرارتی انداز میں کہا، خیال کم رکھتے ہیں، نگرانی زیادہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر تینوں ہنس پڑے۔ پھر لیلا نے محبت سے کہا، ہم نے آپ کو ایک خوشخبری دینے کے لیے فون کیا تھا۔ آئلہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، جلدی بتائیں، کیا بات ہے؟ لیلا نے خوشی سے اپنی نظریں عارف کی طرف دیکھی، پھر بولی، الحمدللہ، اللہ نے ہمیں بہت بڑی خوشی دی ہے، میں ماں بننے والی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے آئلہ خاموش رہ گئی، پھر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ سچ؟ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ لیلا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ آئلہ نے ہنستے ہوئے کہا، اب تو مجھے بھی جلدی ترکی آ کر بیبی کو گود میں لینا ہے۔ عارف مسکرا کر بولا، پہلے آپ مکمل ٹھیک ہو جائیں، پھر ضرور آئیے گا۔ اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلا اور زیان تولیے سے اپنے بال خشک کرتا ہوا باہر آیا۔
اس نے دیکھا کہ آئلہ ویڈیو کال پر مسکرا رہی ہے۔ وہ قریب آ کر بولا، کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ آئلہ نے خوشی سے موبائل اس کی طرف کر دیا۔ جلدی آئیے، عارف بھائی اور لیلا نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ زیان نے مسکرا کر دونوں کو سلام کیا۔ عارف نے ہنستے ہوئے کہا، باس مبارک دیجیے، آپ تایا بننے والے ہیں۔ زیان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ ماشاء اللہ، اللہ تم دونوں کی زندگی خوشیوں سے بھر دے اور اللہ لیلا اور بچے دونوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ لیلا نے شکریہ ادا کیا۔ پھر عارف نے ہنستے ہوئے کہا، عباس اگلی خوشخبری آپ دونوں کی طرف سے ہونی چاہیے۔ یہ سنتے ہی آئلہ شرما کر خاموش ہو گئی، جبکہ زیان ہلکا سا مسکرا کر بولا، پہلے میری جان مکمل ٹھیک ہو جائے، پھر انشاءاللہ باقی خوشیاں بھی آتی رہیں گی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی اور کافی دیر تک ہنسی مذاق اور محبت بھری باتیں ہوتی رہیں۔ پھر ویڈیو کال ختم ہو گئی۔ ویڈیو کال ختم ہونے کے بعد کمرے میں ہلکی سی خاموشی چھا گئی۔ زیان نے موبائل میز پر رکھا اور آئلہ کی طرف دیکھا، جو کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بستر پر بیٹھ گیا اور نرمی سے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو میری جان؟ آئلہ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دھیرے سے پوچھا، زیان آپ کو بچے پسند ہیں؟ زیان اس سوال پر ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے آئلہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور محبت سے بولا، بہت زیادہ، مجھے ہمیشہ سے بچے بہت پسند ہیں۔ ان کی معصوم باتیں، ان کی ہنسی اور ان کی شرارتیں دل کو خوش کر دیتی ہیں۔ آئلہ نے شرارتی انداز میں پوچھا، اگر ہمارا بھی ہی ایک ننھا سا بچہ ہو جو بالکل میری طرح ضدی ہو تو پھر؟ یان ہنس پڑا، اگر وہ تم پر گیا تو مجھے دن رات اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، لیکن پھر بھی وہ مجھے بہت عزیز ہوگا۔ آئلہ نے مصنوعی ناراضی سے کہا، یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں بہت ضدی ہوں؟ زیان نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک کو ہلکا سا چھوا اور کہا، تھوڑی سی، لیکن یہی ضد اور یہی معصومیت تو تمہیں سب سے الگ بناتی ہے۔ آئلہ نے شرما کر نظریں جھکا لی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے بھی بچے بہت پسند ہیں۔ جب لیلا آپی کی خبر سنی تو دل میں عجیب سی خوشی ہوئی۔ زیان کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ سنجیدگی میں بدل گئی۔ اس نے محبت سے کہا، انشاءاللہ جب اللہ بہتر وقت دے گا اور تم مکمل صحت مند ہو جاؤ گی، تب ہماری زندگی میں بھی یہ خوشی آئے گی، لیکن اس وقت میرے لیے سب سے ضروری تمہاری صحت ہے۔ میں کوئی جلدی نہیں کرنا چاہتا۔ آئلہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر میں کہوں کہ مجھے آپ جیسا ایک ننھا سا بیٹا چاہیے تو؟ زیان بے اختیار ہنس دیا، اور اگر مجھے تم جیسی ایک پیاری سی بیٹی چاہیے تو؟ آئلہ بھی ہنس پڑی، پھر تو دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ زیان نے نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، جو بھی اللہ کی امانت ہوگی ہمارے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ ابھی تم صرف اپنا خیال رکھو، باقی ہر خوب خواب اپنے وقت پر پورا ہوگا۔ آئلہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا اور اپنا ہاتھ زیان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور ان کے دل آنے والے خوبصورت دنوں کی امید سے بھر چکے تھے۔ اگلے دن شام کے وقت آفس کا کام تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ زیادہ تر ملازمین جا چکے تھے۔ زنیرہ اپنی میز پر بیٹھی آخری فائل مکمل کر رہی تھی کہ اتنے میں شہریار اپنے کیبن سے باہر آیا اور مسکرا کر بولا، زنیرہ اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہوں تو ایک ضروری بات کرنی ہے۔ زنیرہ نے فائل بند کی اور خاموشی سے اس کے ساتھ کیبن میں چلی گئی۔ شہریار نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر چند لمحے خاموش رہا، جیسے صحیح الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ آخر اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، زنیرہ میں نے زندگی میں بہت سے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن آپ جیسی سچی، محنتی اور با اخلاق انسان بہت تیز دیکھی ہے۔ آپ کی عزت، سادگی اور خلوص نے میرے دل میں آپ کے لیے ایک خاص جگہ بنا دی ہے۔ زنیرہ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ شہریار نے نرمی سے کہا، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اور اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنی والدہ کے ساتھ آپ کے گھر آ کر باقاعدہ آپ کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے رشتے کی بنیاد صرف محبت نہیں بلکہ دونوں خاندانوں کی رضا اور دعاؤں پر ہو۔ زنیرہ کے چہرے پر ہلکی سی لالی آ گئی۔ اس نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، شہریار میرے لیے میرے دادا جان، بابا جانی اور زیان کی رائے بہت اہم ہے۔ اگر وہ خوش ہوں گے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شہریار کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔
مجھے آپ سے یہی جواب چاہیے تھا۔ انشاءاللہ میں بہت جلد اپنی امی اور گھر والوں کے ساتھ شاہ حویلی آؤں گا اور آپ کا ہاتھ عزت کے ساتھ مانگوں گا۔ سنائرہ نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ شہریار نے احترام سے کہا، آج کے بعد بھی آپ کی عزت پہلے سے زیادہ ہوگی، کیونکہ میری نظر میں آپ ہمیشہ بہت قیمتی رہیں گی۔ زنائرہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ دونوں کی آنکھوں میں آنے والے خوبصورت کل کی امید صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آفس کی کھڑکی سے ڈوبتے سورج کی سنہری روشنی اندر آ رہی تھی، جیسے اس نئے رشتے کے آغاز کی خاموش گواہ بن گئی ہو۔